बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू टुनाइट विद जैस्मीन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में होने वाली अहम जो डेवलपमेंट्स हैं ओवर द वीकेंड, उससे हम आपको आगाह करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि बैकग्राउंड मुलाकातें हुई हैं चंद जो बहुत ही अहमियत रखती हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान अफवाज और पाकिस्तान की हुकूमत जो फैसले कर रही है वो ही पाकिस्तान की फ्यूचर पॉलिसी होगी और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी होगा। ये बहुत वाज़ेह तौर पर लग रहा है अब कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अफवाज ने मिलकर ये फैसला कर लिया है कि तहरीके तालिबान के वो लोग जो कि फौज पर कार्रवाइयां कर रहे हैं, शिद्दत पसंद जो अपने ठिकानों से सुसाइड बॉम्बिंग्स की प्लानिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की अफवाज को रोज निशाना बना रहे हैं, उन्हें तो नहीं छोड़ा जाएगा, ये बात तो वाज़ेह है। और वो इस तरह के आप जानते हैं वादी तीरा में शदीद बमबारी की गई और पाकिस्तान के एयरफोर्स और फौज के त्यारे जो हैं वो उन्होंने बॉम्बिंग की, स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग की। मैं आपको बताते जाऊं कि बहुत सारे लोग शायद ये कह रहे हैं जी कोलैटरल डैमेज हो रहा है, ये सबको मारा जा रहा है, ऐसा नहीं है। जो पाक अफवाज ने अपनी रिलीज निकाली है, प्रेस रिलीज, और जो उन्होंने आगाह भी किया है लोगों को, वो उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बताया है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज अब उन जगह पे कार्रवाइयां कर रही हैं पाकिस्तान की सीटीसी यानी काउंटर टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, जहां पर यह इत्तला है कि वहां पर शिद्दत पसंद छुपे हुए हैं और उनसे पाकिस्तान की सालमियत को खतरा हो सकता है। तीरा की जो वादी है वो बहुत बड़ी वादी है, बड़ी आबादी है, लेकिन वहां स्ट्रेटेजिक बमबारी की गई है। 38 शिद्दत पसंद हलाक कर दिए गए हैं और 6 ठिकाने तबाह किए गए हैं जहां से बॉम्ब बनाने की फैक्ट्रीज और सुसाइड बॉम्बर्स के स्लीपिंग सेल्स मौजूद थे जहां से वो तैयार करते हैं और बॉम्बिंग करते हैं। अब आप जानते हैं कि जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान की हुकूमत बातचीत के मरहले में पहुंची और पाकिस्तान की हुकूमत पर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ पर, नवाज लीग पर बहुत शदीद एतराजात भी हुए, लेकिन फिर भी ना मीडिया ने बल्कि पूरी कौम ने उनकी हिमायत की, उनका साथ दिया और अपोजिशन लीडर्स ने भी उनका साथ दिया। अपोजिशन की पार्टीज ने भी कहा कि यह हिकमत अमली ठीक है, बातचीत से अगर बात बनती है तो सही है, लेकिन बातचीत के उस प्रोसेस में आप जानते हैं कि तालिबान और शिद्दत पसंदों ने पाकिस्तान की हुकूमत का नाजायज फायदा उठाते हुए दे पर दे ठिकानों पर पाकिस्तान पर सुसाइड बॉम्बिंग्स की, और वो अभी भी जारी है। कल कोहाट में लोगों को शहीद किया गया और आज ईरान के काउंसलेट के बाहर पेशावर में, यानी कि एक और महाज पाकिस्तान के लिए खोलने के लिए कुछ कुव्वतें कोशिश कर रही हैं, और वो है फॉरेन पॉलिसी का वो महाज जिस पर हम कल बात करेंगे, यानी कि ईरान के काउंसिल जनरल को या काउंसलेट को निशाना बनाना पाकिस्तान की लिए एक और बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो खड़ी हो सकती है। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि जहां पाकिस्तान की अफवाज ने यह फैसला किया, वहां पर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपने रास्ते दुरुस्त कर लिए, और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कल हिमायत कर रही थी या एपीसी में शमूलियत की, उन्होंने कल ये वाज़ेह तौर पर कहा, सॉलिडारिटी रैली जो कराची में हुई ऑर्गेनाइज की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने, लेकिन उसमें दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में अब फैसला कर लेना चाहिए, उन पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर देना चाहिए और जो कि तालिबान की या उनके साथियों की हिमायत करते हैं। उन्होंने सबने कहा कि हम फौज के साथ हैं, पूरा मुल्क और पूरी कौम फौज के साथ है, एक एक शख्स कौम का फौज के साथ है, और अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान रहेगा या तालिबान रहेंगे। ये पॉलिटिकल पार्टीज के शुरा ने इस बात का फैसला किया और इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अहम रुकन भी शामिल थे। लेकिन इसके बरक्स जमात इस्लामी के मुनव्वर हसन साहब ने कुछ अजीब से बयानात दिए हैं। उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं या तसलसल से उनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो काफी मीडिया में तनकीद का निशाना बनी रही हैं, क्योंकि कभी वो अजीब एग्जाम्पल्स दे देते हैं, करबला के एग्जाम्पल्स दे देते हैं, कभी वो पाक अफवाज के लोगों से शहादत का रुतबा छीन लेते हैं। तो बेसिकली इस कंफ्यूजन को खत्म करना है। एक अहम मुलाकात पाक अफवाज के सरबराह जनरल राहील शरीफ और CIA के चीफ में हुई, जो रात में आए ओवर द वीकेंड। चंद घंटों उन्होंने कयाम किया और अपना वाज़ेह मौक़िफ़ पाकिस्तान फौज के साथ शेयर किया और ये चले गए। ये उनकी दूसरी मुलाकात है, लेकिन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनने के बाद जनरल राहील शरीफ की ये उनसे पहली ऑफिशियल मुलाकात है। नाज़रीन, इस मुलाकात में जो बातचीत हुई है उस पर मैं आपको अपडेट कर दूंगी इस ब्रेक के बाद। मुसल्लफ़ आप कदम बढ़ाइए, एक एक पाकिस्तानी आपके साथ है, आपके साथ
तालिबान ने हमें मुसलमान नहीं बनाया। ये गलती है कि हमारी गफलत और गलत पॉलिसियों की वजह से तालिबान ने जन्म लिया। मुल्क के दीगर लीडर और बाकी सियासी जमातें इन्हें शहीद कहती है, शहीद आजम कहती है, और फौज को कहती है कि वो मर गए, वो शहीद नहीं है। और मुनव्वर हसन साहब तो इतने आगे बढ़ गए, कल एक जगह ट्विटर में मुझे किसी ने बताया कि उन्होंने यजीद और इमाम हुसैन को बराबर बराबर मिला दिया। अल्लाह ताला पाकिस्तान को तालिबान से निजात दिला दे, आमीन। जो लोग बातचीत करने के लिए तैयार है उनसे करें, जो नहीं तैयार उनके खिलाफ एक्शन ले लें। मसलन अब ममन तालिबान ने हमारे फौजी शहीद कर दिए, अब उनके खिलाफ एक्शन लें। वजीरिस्तान में जब तक बात कर रहे हैं लोग, उनसे बात करें। मुझे ये इत्ला है कि कई तालिबान क्रिकेट का शौक रखते हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के कई मैचेस बड़ी तवज्जो से देखते हैं। तो अगर आप उनको पैगाम दे सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बाकी किसी प्लेटफॉर्म में मुकाबले के बजाय अगर एक क्रिकेट मैच उनसे हो जाए तो एक अच्छा नतीजा निकलेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा ने, सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली की रुकन रह चुकी हैं। तलाल चौधरी साहब कौमी असम्बली के मेंबर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक रुकन हैं। इसी तरह हाफिज सलमान बट साहब जमात इस्लामी के एक बहुत ही सीनियर मेंबर हैं और सियासतदान हैं। हमें ज्वाइन किया आप लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ और बाकी जो बात मिली हैं अब तक। जैसे मैंने आपको बताया था कि अमेरिका और पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और CIA के चीफ की जो मुलाकात हुई है उसके दरमियान नाज़रीन 2-3 अहम बातें मंजर आम पर आ रही हैं, और वो ये है कि अमेरिका फिलहाल ड्रोन्स नहीं करेगा। पाकिस्तान नॉर्थ वजीरिस्तान में आप जानते हैं अमेरिका के बहुत अरसे से ये कह रहा था कि पाकिस्तान में जो नॉर्थ वजीरिस्तान में सैंक्चुरीज हैं उनको खत्म किया जाए, लेकिन अब पाकिस्तान की फौज भी इस बात पर तैयार है। नई कमांड एंड कंट्रोल के स्ट्रक्चर में जनरल राहील इसको बहुत खुद प्रैग्मेटिकली दिख रहे हैं और ये बात वाजे हो चुकी है कि हुकूमत भी अब इस चीज पर संजीदा है कि नॉर्थ वजीरिस्तान में अभी तो ये सिर्फ स्ट्राइक्स की जा रही है, लेकिन फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन होगा। दूसरी अहम बात यह की गई है कि पाकिस्तान से उठाए जाने वाले पाक अफवाज और FC के एहलकार जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पार करवा के ले जाया जाता है और वहां पर तालिबान उनको मारते हैं और उनकी गर्दनें अलग करके फिर वीडियोज रिलीज करते हैं और पाक अफवाज को ब्लैकमेल करते हैं, ये अब नहीं होगा। ये होगा कि पाकिस्तान अगर नॉर्थ वजीरिस्तान में, ये हतमी बात कर लेते हैं और उसके बाद गुफ्तगू आगाज करते हैं। CIA के चीफ और आर्मी चीफ के दरमियान गुफ्तगू के अंदर यह वाज़े तौर पर कहा गया है कि जब पाकिस्तान नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन का ऐलान करता है या अगर फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन करता है तो पाकिस्तान से अगर कोई मिलिटेंट्स निकलते हैं और बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान में पनाह लेते हैं तो नाटो और ISAF और नेटो की अफवाज और अमेरिकन फोर्सेस जो वहां लगी हुई हैं वो उसकी जिम्मेदार होंगी। वो उनको पकड़ेंगी, उनका ट्रायल करेंगी या उनके ऊपर एक्शन करेंगी, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें वापस आने की, दहशतगर्दी करने की इजाजत नहीं होगी। ये होगा जॉइंटली, वरना नहीं होगा। और पाकिस्तान अफवाज इस चीज पर बहुत क्लियर मैसेज CIA के चीफ को दे चुकी है। हाफिज सलमान बट साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने वक्त निकाला, लेकिन यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो शेयर करनी थी अवाम के साथ। मुझे खाली ये बता दीजिए कि आप लोग अभी भी बातचीत की हिमायत कर रहे हैं, प्रोफेसर इब्राहिम साहब मुज़ाकरात का हिस्सा रहे हैं। आप नहीं समझते कि एक बहुत बड़ा वक्त इस हुकूमत ने दिल पर पत्थर रखकर दिया है, बहुत कोशिश की है, हर तरीके से अपना जंगबंदी के लिए उन्होंने हाथ पांव जोड़े हैं, वसाइल पैदा किए हैं, कमिटीज अरेंज की हैं, यहां तक कि हेलीकॉप्टर्स के थ्रू उनको ट्रांसफर भी किया वजीरिस्तान। लेकिन उनकी हिकमत अमली यही रही कि जहां वो बात करते रहे वहीं वो हमले करते रहे। तो क्या अब भी कोई गुंजाइश आप समझते हैं बातचीत की रह गई है, या बस ये ऑपरेशन जो होने वाला है जिसकी बात कर रहे हैं लोग, आप उसकी हिमायत करेंगे आपकी पार्टी? देखिए जैस्मीन, दुनिया भर में खा दो मुल्क लड़ें या कोई मुल्क के अंदर कोई मामला हो, इंसर्जेंसी का हो या कोई और सूरत हो, लड़ने के बाद बिल आखिर बैठकर ही तनाज़ात तय होते हैं। यह मुमकिन नहीं है कि कोई लड़ाई की बुनियाद पर कोई आज के दौर में तनाज़ात तय हो। भारत जैसे दुश्मन के साथ भी हमें मुज़ाकरात की बात हमें बताई जाती है कि मुज़ाकरात के जरिए हम अपने तनाज़ात तय करना चाहते हैं।
ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں، ہم افغان طالبان کے تو پوری طرح سے حامی ہیں، لیکن تحریک طالبان کو ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ان میں 2-3 گروپ ایسے ہیں جس میں کچھ انتقامی ہیں، کچھ غیر ملکی ایجنسیوں کے ایجنٹ ہیں اور کچھ سماج دشمن عناصر ہیں۔ ان کو آئسولیٹ کرنا چاہیے، سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں آنکنا چاہیے۔ اور آج اگر پاک فوج اگر کوئی سٹرائک کر رہی ہے تو سرجیکل سٹرائک کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا موقف تسلیم ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر حملہ ہونا چاہیے جو اس مذاکرات کے عمل کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر سیبوٹاج کی بات جو کی ہے ان بینجامن سسٹرز نے کی ہے۔ مذاکرات ہو رہے تھے، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور اے این پی، یہ بینجامن سسٹر ہے جو راگ گا رہی تھی لڑو 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 لڑو۔ اسی طرح طالبان کے اندر بھی کچھ بینجامن سسٹرز ہیں جو امن نہیں چاہتے، تو یہ جو امن چاہتے ہیں ان کو ایک طرف ہونا چاہیے، جو امن نہیں چاہتے ان کو دوسری طرف رکھنا چاہیے، اور پھر جو امن چاہتا ہے اس کے ساتھ اس کو سینے سے لگانا چاہیے، اس کو پاکستان کے مین سٹریم میں لانا چاہیے، اور جو امن نہیں چاہتا خواہ وہ طالبان ہو، خواہ وہ کراچی کے ظالمان ہو، خواہ وہ کوئی اور ہو، اس کو پھر پورا اس کا سکرو ٹائٹ کرنا چاہیے۔ غنڈہ گردی اور دہشت گردی، بھتا خوری، ٹارگٹ کلنگ، بم دھماکے، خودکش دھماکے، ان سب کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ لیکن جو سمجھنا چاہتا ہے، جو مذاکرات میں آنا چاہتا ہے، جو رٹ کو تسلیم کرنا چاہتا ہے، حافظ جو صاحب جو پاکستان اب کے حکومت کی سمجھ حکمت کو عزت دینا چاہتا ہے، حافظ صاحب اس کے ساتھ بات ختم نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں، جو اب جو حکومت نے حکمت عملی لی ہے آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس وقت ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ کل منور اسد صاحب نے جو بات کی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اب اس مذاکرات کے پہلے دور سے آگے بڑھے اور اب فوج کو آن بورڈ لیں، باقاعدہ طالبان کی کمیٹی کو لیں، اپنی کمیٹی کو بٹھائیں، اور سب سے پہلے ان کو کہیں جنگ بندی کرے، اور جنگ بندی کی پھر جو مخالفت کرے، جو اس کی خلاف ورزی کرے، اس کے خلاف ایکشن کرے۔ یہ وہی حکومت آئی تھنک وہی کر رہی ہے نواز شریف صاحب سے۔ نہیں حافظ صاحب، میرا تو خیال ہے حکومت وہی کر رہی ہے، لیکن طلال چودھری صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ حافظ سلمان صاحب نے کہا ہے کہ وہ حمایت کرتے ہیں، منور حسن صاحب نے میاں محمد نواز شریف سے یہی کہا ہے کہ جنگ بندی کے لیے وہ اعلان کریں، لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں اور ہمیں یہ بتایا مختلف ذرائع سے یہ پتہ بھی چل رہا ہے کہ حکومت جو ہے اب وہ سرجیکل سٹرائکس فی الحال تو فوج کر رہی ہے، ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس انٹیلیجنس ہے کہ اس جگہ پر وہ جیسے عصمت اللہ شاہین کو جو ہے وہ مارا ہے اس ایک کاؤنٹر ٹیررزم کی ادارے نے۔ یہی آپ کی رہے گی اسٹریٹجی، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نارتھ وزیرستان کو فل فلیشڈ آپریشن کی طرف حکومت جا سکتی ہے؟ یہ سچویشنل بیسس پہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں حالات کو؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے جب اس بات کا حکومت پہ ہمیشہ تنقید ہی کی جاتی رہی، حالانکہ سب سے زیادہ امن کی خواہش جو ہے وہ حکومت کی ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم تو ابھی ووٹ لے کر آئے ہیں دو چیزوں پر، ایک ہم نے یہ دہشت گردی کی جنگ یا امن کے لیے ووٹ لیا ہے، اور دوسرا ہم نے خوشحالی کے لیے اپنی ملک کی اکانومی بہتر کرنے کے لیے ووٹ لیا ہے اس پہ۔ اور وہ پارٹی جو کہ اکانومی کے ایجنڈے پر آئی ہو، آپ مجھے بتائیں کیسے ملک کی اکانومی صحیح ہو سکتی ہے، اچھی ہو سکتی ہے جب تک کہ امن نہیں ہوگا؟ تو ہماری تو امن کی خواہش سب سے زیادہ ہے، اور اس کے لیے میاں نواز شریف نے انتہائی پریشر ہونے کے باوجود پہلے اے پی سی میں سب نے ڈیسائیڈ کیا، اس مذاکرات کی آپشن کو پرسو کیا، ہم پر بے شمار تنقید کی، آپ سمیت، آپ کا مطلب میڈیا نے اور دوسرے کوارٹرز نے۔ دوسری دفعہ پھر جب یہ معاملہ پچھلی دفعہ پارلیمنٹ میں آیا، جبکہ تمام حالات، اور ہمارے وزیر داخلہ بھی کہہ چکے ہیں کہ پہلے تقریر بھی بن چکی تھی، اس حالات میں بھی میاں نواز شریف نے جذبات کی بجائے دانش مندی کا ثبوت دیا، اور ایک دفعہ پھر امن کی خواہش کو پرامن طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش، مذاکرات کی آفر کی۔ لیکن میں بدقسمتی سمجھوں گا پاکستان کی، اور یہ 20 کروڑ کے لوگوں کی اس آفر کو چند گروپس نے ہماری کمزوری سمجھا، اور انہوں نے اس آپشن کو یا یہ جو اس کو اڈاپٹ نہیں کیا اس پہ، اور اس کے بعد
یہ جو ہماری جو مذاکرات ہیں اس کی 3 آپشنز تھی، 3 شرائط تھی، یہ غیر مشروط آپشن نہیں تھی۔ نمبر 1 دستور پاکستان کے تحت ہوں گے، نمبر 2 دہشت گردی اور مذاکرات کٹھے نہیں چلیں گے، اور تیسرا یہ غیر معینہ مدت کے لیے نہیں ہوں گے۔ اگر یہ تینوں آپشنز نہیں طالبان اڈاپٹ کریں گے تو دوسری آپشنز حکومت کے پاس ہیں، اور امن ہر صورت اب آئے گا۔ ہم پر پریشر 20 کروڑ لوگوں کا ہے، 20 کروڑ لوگ اب ایگزاسٹ ہو چکے ہیں، ان کی برداشت ختم ہو چکی ہے، وہ اس سے زیادہ نہ ہمیں اور نہ کسی اور کو ٹائم دیں گے، اور جو جماعتیں اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گی اپنی سیاست کی خاطر، وہ پھر ان کا احتساب بھی اب یہ 20 کروڑ لوگ کریں گے۔ ٹھیک ہے طلال، آپ کی 2-3 باتیں آپ نے جو کی بالکل واضح حکمت عملی اور آئی تھنک اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ کی۔ آسما صاحبہ کیا آپ سمجھتی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹریٹجک سٹرائکس کریں، فوج ظاہر ہے اسٹریٹجک سٹرائکس ہی کرے گی، لیکن بہرحال ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ نارتھ وزیرستان میں سینکچریز ہیں، موجود ہیں، اور یہ بالکل ایک آئی تھنک ٹرننگ پوائنٹ ہونا چاہیے کہ اس پہ واضح طور پر اب کوئی ڈیسیجن کر لیں اور ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک ہو جائیں۔ اگر ابھی بھی جماعت اسلامی کچھ کہے گی، پی ایم ایل این کچھ کہے گی، پیپلز پارٹی کچھ کہے گی، تو پھر قوم یہی کہے گی نا کہ آپ لوگوں کو سیاست کی خاطر ڈیوائیڈ کر رہے ہیں۔ تو اب جو حکمت عملی حکومت نے اختیار کی ہے، آپ ایگری کرتی ہیں؟ بیکاز میں اس لیے بھی پوچھ رہی ہوں کہ پچھلے 5 سال آپ نے بہت برنٹ بھی اٹھایا ہے نا، being from Peshawar and Sara، تو آپ you've been at the center of the blast، اس لیے میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ اب آپ اس حکمت عملی سے خوش ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاسمین، پہلے تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ کیا ہم سب یہاں پر یہ ایگری نہیں کرتے، جو سارے اس پروگرام میں بیٹھے ہیں اور جو لوگ سن رہے ہیں، کہ کیا پاکستان واحد ملک نہیں ہے دنیا کا جو اس حالات سے گزر رہا ہے؟ بالکل واحد ہے۔ تو کیا یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہمارے لیے بدقسمتی ہے؟ اور کیا ہم سب پاکستانی، خواہ کوئی کسی پارٹی کا کوئی بھی ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر ایٹ دا مومنٹ، کیا ہم سب اس حالات کے آج ذمہ وار ہیں کہ نہیں ہے؟ جی ہاں، ہم سب ذمہ وار ہیں، اور آج پاکستان اس نہج کو پہنچ گیا، اس پوائنٹ کو، جیسے آپ نے اپنے پرومو میں کہا، ٹرننگ پوائنٹ کو پہنچ گیا کہ اگر صحیح فیصلے نہیں ہوئے تو شاید بہت دیر ہو جائے گی۔ آج تو میرے خیال میں کوئی موقع ہی نہیں ہے کہ کوئی سیاسی پارٹی یہاں پر کسی قسم کی سیاست چمکائے۔ میرے خیال میں آج تو پاکستان کے 20-22 کروڑ عوام ان کو اگر نہیں چاہتے تو میں حیران ہوں کہ کیوں نہیں چاہ رہے۔ دس از دیئر رائٹ کہ آج وہ اپنا حق مانگے، کیونکہ آج جو پاکستان میں ہو رہا ہے دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہو رہے۔ ہم یہاں پر گورنمنٹ کی اچھائی یا برائی کا بھی میرے خیال میں ابھی وقت نہیں ہے۔ گورنمنٹ کو ایک بہت بڑا مینڈیٹ ملا ہے، اے پی سی میں سب یہ باتیں بار بار ہو چکی ہیں کہ ان کو سپورٹ، واٹ از اٹ دیٹ از کیپنگ دیم، کیونکہ آپ تو ایک آئسولیشن میں جا رہے ہیں، دنیا بھی آپ کو دیکھ رہی ہے، پوچھ رہی ہے کہ آخر پاکستان کا ایشو کیا ہے۔ ہم اپنے انٹرنل مسائل کو لے کر اور اپنی انٹرنل ہار جیت کو لے کر اور ہم اپنی انٹرنل انا کو لے کر، ہم اس ملک پہ جو لیڈران ہیں اس کو ہم کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ڈیموکریسی ہم نے اس لیے مانگی تھی کہ فوج جمہوریت کا اور پارلیمنٹ کے سبارڈینیٹ ہوگی، تو آج جب وہ ہے تو کیا یہ ذمہ داری ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کی ہے کہ نہیں ہے؟ از دا لائف آف آر پیپل امپورٹنٹ اور ناٹ؟ آج تو یہ کوشچن ہے کہ کیا کسی پاکستانی کی زندگی کی قیمت ہے کہ نہیں ہے، اور یا یہاں پر سیاست چمکانے کی قیمت ہے؟ یہ جواب تو پاکستانی اگر نہیں دے رہے تو میرے خیال میں ان کو اپنی زندگی اور اپنے بچوں کی زندگی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، کیونکہ جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے تو لگ رہا ہے کہ کسی پاکستانی کی زندگی کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں نا، یہ سوال آپ کا بالکل جائز سوال ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتی ہوں، بریک کے بعد ناظرین ہم آئیں گے۔ یہ بالکل آسما نے صحیح بات، اور یہ ہر پاکستانی سوال کر رہا ہے، ہماری جان اتنی ہی محفوظ ہونی چاہیے جتنی کہ باقی ممالک میں شہریوں کی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان میں ہم محفوظ نہیں اور پاکستان سے باہر ہم محفوظ ہیں۔ پاکستان کا انڈیکس آف سیکیورٹی عراق سے بھی بدتر ہو چکا ہے۔ اٹ از دا ورسٹ ٹیرر ہٹ کنٹری ان دا ورلڈ۔ جب میں اپنے ملک میں ڈر رہی ہوں تو بیرون ملک لوگ کیوں نہ پاکستان سے ڈریں؟ حکمت عملی اب بنانی ہوگی، اور حکمت عملی یہی ہے کہ طالبان سے لڑنا ہوگا۔ کیا اس پر سب ساتھ ہیں یا نہیں؟ بریک کے بعد
वेलकम बैक नाज़रीन। हाफिज सलमान भट्ट साहब ये बताइएगा, मैं आपसे बस दो टोक सवाल ये करने लगी हूँ, इसको जरा क्लेरिफाई कर दीजिएगा। मुझे ये समझ में नहीं आती, एक तरफ आप लोग पाक अफवाज का साथ देने का कहते हैं, आप कहते हैं कि जी हमारी बात को वो उन्होंने इंडोर्स कर दिया, हम सर्जिकल स्ट्राइक्स की हिमायत करते हैं। दूसरी तरफ आपके जो चीफ है मुनव्वर हसन साहब, उनका अजीब कोई किस्म के कॉन्फ्लिक्टिंग बयानात आ जाते हैं। कल उन्होंने जो ये बयान दिया, अब ये पूरी सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया में ये खबर बनी हुई है। ये जो एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि जी एक तरफ वो हैं और एक तरफ वो हैं, और करबला के मैदान में उस तरफ भी मुसलमान थे और इस तरफ भी मुसलमान हैं, तो उन तालिबान को डिफेंड करना शुरू हो गए, पाक अफवाज को आप रिडिक्यूल कर रहे हैं। इसकी वजाहत कर दें। इसको मद्देनजर रखते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी एमक्यूएम उठी, उन्होंने कहा जी इस जमात पे पाबंदी लगा देनी चाहिए। ये कभी उसकी अलकायदा की तारीफें करते हैं, ये कभी उसामा बिन लादेन की बातें करते हैं, इनका तो मौक़िफ़ ही कुछ और है। देखिए जैस्मीन, हम अलकायदा की हमने कभी तारीफ नहीं की और हम कभी मिलिटेंसी की कभी हमने तारीफ नहीं की। हम उन 72 साल से हमारा बिल्कुल मौक़िफ़ है कि अपने मुसलमानों के मुल्क में सियासी पुरअमन जिद्दोजहद के जरिए से हमें अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाना है। जहां तक अफगानिस्तान में या कश्मीर में जिहाद की बात है, हम जिहाद को गलत नहीं समझते। हुकूमत वक्त जो होती है, जब वो जिहाद के लिए वो पॉलिसी बनाती है तो हम उसका साथ देते हैं। आज अगर अफगानिस्तान के जिहाद में हुकूमत की पॉलिसी नहीं है तो हम नहीं जा रहे। कल अगर कश्मीर के अंदर यही हुकूमत पॉलिसी बनाएगी तो हम उसमें शरीक होंगे। ये तो हुकूमत वक्त का है कि वो जिहाद के लिए वो अनाउंस करे। जी, हमसे क्या मुराद है? यानी कि आप लोग शरीक होंगे, जमात इस्लामी शरीक होगी उसमें? देखिए, हुकूमत वक्त के पास इख्तियार है शरई तौर पर कि वो जिहाद का ऐलान करे। किसी अदारे, मिलिशिया या किसी पार्टी का ये हक नहीं है कि वो जिहाद का या शहीद का या किसी का वो ऐलान करे। तो इसलिए अगर हुकूमत वक्त ने ज़ियाउल हक के दौर में कहा कि हम जाएंगे, वो वक्त चला गया है। तो हाफिज साहब देखिए, आप नहीं प्लीज चला गया। नहीं, देखिए मेरी बात सुने प्लीज, लेट्स कम टू द पॉइंट। मुझे ये बात बता दें, ये बात मुनव्वर हसन साहब ने क्यों की? क्यों उन्होंने इस किस्म का एग्जाम्पल दिया? मतलब देखिए, नहीं, दिल शिकनी वाले एग्जाम्पल्स कैसे दे देते हैं आप लोग? आज सुनिए बात को वाज़ेह हो जाए ना। अगर वाज़ेह हो जाए तो अब लोगों ने इसको तोड़ मड़ोड़ के किया है। मुनव्वर हसन साहब ये कहते हैं, ये जंग जमल की बात कर रहे हैं कि एक तरफ सैयदना अली करमुल्लाह वजह थे, एक तरफ सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। हमारा जो है वो ये बुनियाद नहीं बनती कि हम किसी के बारे में बात करें कि वो गलत थी या वो गलत थे। ये हमारे मकाम से बहुत ऊपर की बात है। वो तो सर आप एक तो उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। सलमान साहब, पहली बात तो प्लीज सियासत कर लें, या फिर इनके इस तरह इन हस्तियों के एग्जाम्पल्स, मतलब मैं तो उनके एग्जाम्पल्स नहीं दे सकती। बट सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर आपने चले इस जंग का या इसका आपने एग्जाम्पल उठा भी लिया, तो क्या मैं ये समझूं कि आपके जमात के जो अमीर हैं वो पाक अफवाज को भी गलत शहीद समझते हैं और तालिबान भी उनके लिए एक ही बराबर है? तो आप किसकी तरफ हैं? अच्छा, हम देखिए, तालिबान वर्सेस फौज वो एक मसला है, उसमें हम सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ हैं। तालिबान वर्सेस अमेरिका, हम उसमें तालिबान के साथ हैं। हमारी पोजीशन को समझने की कोशिश कीजिए कि हम ये कहते हैं कि अगर अपने मुल्क के खिलाफ कोई हथियार उठाता है तो वो ठीक नहीं है, लेकिन अगर कोई गैर मुल्की उसके खिलाफ हथियार उठाता है तो वो ठीक है। एक वक्त में वो ठीक है, एक वक्त में गलत है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, हमारी बात आपको मखमल साहब में से निकल जाएगी। अच्छा, सारी दुनिया ये कहती है, आप और मैं शायद नहीं कहते, ये सारी बेंजामिन सिस्टर, ये पीपल पार्टी, एएनपी, एमक्यूएम, ये सारे कहते हैं कि कारगिल में फौज ने गलती की। अगर कारगिल में फौज ने गलती की तो उसमें जिन लोगों ने हिस्सा लिया उनके बारे में क्या ख्याल है? हमें खामोश रहना चाहिए इस बारे के अंदर। यही हम कहते हैं कि खुदा का नाम ले, अगर कारगिल में फौज, एक सेकंड जरा वजाहत कीजिएगा। कारगिल में अगर फौज ने गलती की तो मतलब है आपने उनसे शहादत का रुतबा ले लिया? हम कहते हैं उसने ठीक किया फौज ने। भाई हम तो ये कह रहे हैं फौज ने ठीक किया और लोग शहीद थे जो वहां पर मरे, वो शहीद थे। ये बेंजामिन सिस्टर जो है ना, ये बेंजामिन सिस्टर्स, अच्छा ठीक है, आसमा साहिबा इसका जवाब दे दें। उन्होंने 2-3 दफा आपको बेंजामिन सिस्टर्स का लक़ब दिया है। ये जो बेंजामिन सिस्टर जब ये कहे कि तीनों पार्टियां कहती है कि उन्होंने गलत किया,
جب غلط کیا تو ان کی شہادت کے بارے میں پھر یہ فتویٰ دیں، یہ فتویٰ دیں. ہم تو کہتے ہیں انہوں نے ٹھیک کیا اور میرے خیال سے ہم یہ یہ فتوے دینے کے چکروں سے اب نکل آئیں تو بہتر ہوگا. ہم پہ تو مطلب ہے اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. آپ لوگ بھی نکلے نا سر، آپ بھی نکلے، آپ کی جماعت بھی اس میں سے نکلے. آسما صاحبہ آپ ہم نے کبھی فتویٰ نہیں دیا، ہم نے کبھی فتویٰ. جیسمین کوئی ایک فتویٰ ہمارے فتوے کی بات نہیں ہے، لیکن آپ کے 5 بیانات اس وقت میرے پاس پڑے ہوئے سر، اور 5 کے 5 آپ کے منور حسن صاحب کے میجورٹی کنٹروورشل بیانات ہیں. معذرت کے ساتھ نو کنٹروورشل نہیں ہے. کنٹروورشل ان کو بنایا جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پالیسی کی بات ہے، پچھلی دفعہ انہوں نے کہا شہید نہیں ہے فوجی، آپ لوگوں سے پاکستان افواج نہیں انہوں نے نہیں کہا. آپ وہ واحد پارٹی ہے جس سے پاکستان فوج نے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا. بالکل نہیں کہا. فوج کا جو سپاہی لافل کمانڈ کے تحت ڈیوٹی دیتا ہوا مرتا ہے وہ شہید ہے. لافل کمانڈ کے تحت وہ شہید ہے. یہ ہمارا موقف ہے جماعت اسلامی کا، یہی منور حسن کا. یہ ہم بالکل ان کی شہادت آسما صاحب اچھا ایک سیکنڈ حافظ صاحب، آپ کا موقف آ گیا. آپ کے موقف سے دوسری پولیٹیکل پارٹیز ایگری کرتی ہیں. آسما صاحبہ آپ پیپلز پارٹی اس کو کس طرح دیکھتی ہے؟ بار بار کنٹروورشل اس طرح کے بیانات آ جانے، وہ یہ کہہ رہے ہیں تو کہ یہ کنٹروورشل نہیں ہے. کارگل کا جواب لے لیں، کارگل کا جواب بھی لے لیں. جی لے لیتی ہوں، کارگل کا بھی جواب دے لیں. جیسمین اس وقت پہلے تو میں حافظ صاحب سے کہوں گی کہ بڑے سینئر ہے. ملک کے حالات اور نزاکت ہے اور جو اس وقت ملک جس مسائل سے دوچار ہے، اگر ہم پاکستان کو اس سے نکال کر ایک امن کی طرف لے جائیں نا تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی. کسی پارٹی کو، کسی سیاسی پارٹی کو اس طرح ریڈیکیول کرنا معنی کہ یہ جمہوریت کو نہیں مانتے، کیونکہ ہر سیاسی پارٹی کو کا ایک اپنا ووٹ بینک ہوتا ہے، وہ جو پاکستان کی عوام سے ہی نکل کے آتا ہے. ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے، پاکستان پیپل پارٹی نے جتنی دفعہ حکومت کی ہے تو پاکستان کے عوام نے ہی ووٹ دیے. اگر یہ پاکستان کے عوام کی رائے کو تسلیم نہیں کرتے تو یہ اس پہ میں کیا کہہ سکتی ہوں، یہ سینئر ہے اور آج پاکستان کے ایک بہت بڑے چینل کے اوپر یہ پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو اس طرح ریڈیکیول کر رہے ہیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر جمہوریت اس کے لیے ہم کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے یا صرف اپنی ایک پرسنل گین کے لیے یا اپنی سیاسی گین کے لیے یا اپنی پارٹی کی گین کے لیے، تو یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے. جمہوریت پاکستان میں ہم نے اس لیے چاہی تھی کہ پاکستان مضبوط ہو، نہ کہ پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو اور آپ کسی کو ڈیفیم کرے، کسی سیاسی پارٹی کو بھی، اور آپ اس کو لیبلائز کریں، کیونکہ کسی سیاسی پارٹی کو حق نہیں ہے لیبلائز کرنے کا. آج اگر کارگل ہے یا کوئی ایشو بھی ہے طالبان کا یا کوئی بھی ہے، آپ پاکستان میں سیاسی پارٹیوں کو لیبلائز اگر کریں گے اور اپنے آپ کو اچھا کہیں گے اور اوروں کو برا کہیں گے تو یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے. حاصل صاحب، یہ آپ ایک سینئر لیڈر ہے، آپ سے اس وقت یونٹی کی توقع ہے. آپ سے یہ توقع نہیں ہے کہ آپ ڈی گریڈ اور ڈیفیم کریں پاکستان کی اور سیاسی پارٹیوں کو. حافظ صاحب، بڑی عزت کے ساتھ آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، کل جو کراچی میں سولیڈیرٹی ریلی ہوئی اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی گئے، آپ لوگوں نے کیوں نہیں شرکت کی؟ دیکھیے، پہلے تو میں اپنی بہن آسما کہ اگر ان کو کوئی میری الفاظ سے کوئی محسوس ہوا تو میں معذرت چاہتا ہوں. میں بالکل ریڈیکیول نہیں کر رہا، میں تو ایک موقف کی بات کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور اے این پی کا ایک موقف ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ موقف درست نہیں ہے. پاکستان کو جنگ کی طرف نہیں، پاکستان کو امن کی طرف. ہم پاکستان کو شام بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، ہم پاکستان کو عراق بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. ہم اپنی پاکستانی فوج کو ہم بھی نہیں دیکھ سکتے. حافظ صاحب، ہم بھی نہیں دیکھ سکتے. سب پاکستانی ہیں، سب پاکستانی ہے. جو پاکستانی محب وطن 18-20 کروڑ سب کا ایک ہی موقف ہے. یہ معذرت وطن ہے، ہم اس کا خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. نہیں ہے ایک موقف. طلال یہ بتائیے گا، طلال چودھری صاحب، پاکستان میں اس وقت کیا پولیٹیکل پارٹیز کا ایک موقف ہے؟ ہر روز ایک پولیٹیکل پارٹی اپنا ایک نیا بیان دے دیتی ہے. دیکھیں جیسمین، اگر کچھ پارٹیوں نے اس بات میں غلطی کی ہے اور پچھلے دنوں میں وہ شہادت کا معاملہ ہو، وہ اس لڑائی اور مذاکرات کی یہ جو بحث کا معاملہ ہو، تو میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر لوگوں کو اس باتوں کو، آپ کو اور مجھے بھی زیادہ نہیں اچھالنا چاہیے. لوگوں نے اس بات کو جانچنا ہے اور یہ سب سیاسی جماعتیں ہیں، یہ جب یہ لوگوں کے پاس جائیں گی تو آپ میری بات ایک یاد رکھیں، اگر کسی نے پاکستان کو اور پاکستانیت کو
اس طرح اس الفاظ یا اس کا کوئی ایسی بات کی ہے تو اس کے نتائج وہ بھگتیں گے. آج آپ دیکھیں یہ تمام لوگ غیر محسوس طریقے سے اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹ کر اب ایک طرف بڑھ رہے ہیں. میں خصوصاً پی ٹی آئی کی بات کرتا ہوں. انہوں نے کل ریلی نکالی اور کل انہوں نے یہ اچانک سے انہیں یاد آیا کہ نہیں بھی یہ تو اب فوج کا سیکورٹی فورسز کی ہمیں مدد کرنی چاہیے اس آپریشن. جو لوگ بات نہیں کرنا چاہتے, اور عمران نے تو پھر اپنے منہ سے کہا کہ جو لوگ بات نہیں کرنا چاہتے ان کے خلاف آپریشن بالکل کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسی کئی باتوں کو زیادہ بحث میں نہیں لانا چاہیے. اس وقت کی سچویشن پہ ہمیں ایک بات سب کو اکٹھے ہونا چاہیے, اور اکٹھے ہونے کے وہ 3 ہی پوائنٹ ہیں جو پرائم منسٹر نے اسمبلی میں رکھے, جو پرائم منسٹر نے اس پر کسی کا اختلاف ہونا چاہیے. دیکھیے ایک الگ بات, دیکھیے میں اسی بات پر آتا ہوں. اس بات پہ جماعت اسلامی بھی پارلیمنٹ میں موجود ہے, پی ٹی آئی بھی تھی, پیپلز پارٹی بھی تھی. تمام جماعتوں نے 3 باتوں پر اتفاق کیا کہ دستور کے مطابق مذاکرات ہو, مذاکرات جو اور دہشت گردی اکٹھے نہیں چل سکتی, اور تیسرا یہ کہ اخلاص بھی ہونا چاہیے اور ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ 3 چیزیں نہیں, حکومت نے جتنا اخلاص دکھایا, جتنی تنقید برداشت کی, ہم نے اپنی سیاسی ساکھ کو دو پر لگایا, لیکن ہم نے سوچا کہ امن کے لیے سیاسی ساکھ ضروری نہیں ہے, سیاسی پاپولیرٹی ضروری نہیں ہے, بلکہ ضرورت ہے پاکستانیوں کو امن کے لیے. ہم نے کوشش کی, لیکن دوسرے فریق نے, اس کے چند گروپس نے اس کو کمزوری سمجھا. میرا خیال ہے اس حکمت اور دانش کی یہ جو آفر تھی مذاکرات کی, اس کا جواب جو لوگ حکمت اور دانش سے دے رہے ہیں اور وہ پاکستان کے دستور کے مطابق مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. میری بات سنیں, آپ نے اگر آپریشن کا فیصلہ کیا, سرجیکل سٹرائکس کا فیصلہ کیا, تو جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کولیشن پارٹنرز ہیں نا خیبر پختونخوا میں, تو ان کی حکومت ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ عمل یا رد عمل اگر اس صوبے میں آتا ہے تو یہ بھی اسٹریٹجک پارٹنرز ہوں گے جو بھی آپ کریں گے. اب حافظ سلمان صاحب یہ بتائیے کہ کل اگر حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ نارتھ وزیرستان میں فل فلیجڈ آپریشن کرنا ہے اور ختم کرنا ہے اس معاملے کو ونس اینڈ فار آل, تو اس کے لیے جماعت اسلامی اور تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نواز کا ساتھ دے گی؟ آپ اس حکمت عملی میں شامل ہوں گے؟ خیبر پختونخوا میں ان کا مینڈیٹ نہیں ہے, آپ کا ہے, لیکن آپ وفاقی گورنمنٹ کے اس فیصلے کو تسلیم کریں گے, ان کی ہیلپ کریں گے؟ دیکھیے جیسمین, ابھی تک تو آل پارٹیز کانفرنس کا فیصلہ مذاکرات ہے, اور مذاکرات کے دوران اگر کوئی سیبوٹاج کرتا ہے تو اس کا جواب دینا بھی ٹھیک ہے, ہم اس کو درست مانتے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ختم کر کے فل فلیج اس میں جانا ہے, یہی تو ہم نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب, میں مانوں یا نہ مانوں, آسمہ بہن مانے یا نہ مانے, میاں نواز شریف کو قوم نے اپنا لیڈر بنایا ہے, ووٹ دیے میجورٹی میں, وہ لیڈر ہیں. اگر وہ ہمیں اعتماد میں لیں گے, ہمیں بتائیں گے, تو ہم قومی مفاد کے اندر اپنا ہر فیصلہ ان کا سر تسلیم خم کریں گے. لیکن ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جائے گا, ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیوں آپریشن کرنا چاہتے ہیں, تو ہم اس سے فل فلیج آپریشن کے ساتھ نہیں ہوگا. حافظ صاحب, کیا مطلب آپ کو پتہ نہیں ہوگا؟ آپ دہشت گردی کے واضح واقعات آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ آپ کو ایف سی کے لوگوں کے گلے کٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ آپ کو میجر اور جرنیلوں کی شہادت ہے, بلال مسجد پر اٹیک, کیا چیز, جی ایچ کیو پہ اٹیک, مہران بیس پہ اٹیک, ایئر فورس پہ اٹیک. جیسمین, یہ گلے کٹے ہیں افغانستان کی سرزمین پر. جی, جہاں آپ جہاد کرنا چاہتے تھے, افغانستان کی سرزمین پر گلا کٹا ہے, افغانستان کی سرزمین پر گلے کٹے ہیں. جی, جہاں آپ جہاد کرنا چاہتے ہیں. بالکل نہیں, ہمارا کوئی تعلق, میں نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں کنڑ میں, نورستان میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ ملا فضل اللہ جو ہے وہ آپ کے دوست حامد کرزئی کے نگرانی میں بیٹھا ہوا ہے, آپ کی امریکہ کی چھتری میں بیٹھا ہوا ہے. بھئی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مذاکرات کے حامی نہیں ہے, جو آپریشن کے حامی ہیں, وہ امریکہ اور کرزئی کی چھتری کے نیچے ملا فضل اللہ موجود ہے, اور افغانستان میں 23 ہمارے بچے شہید کر دیتے ہیں. تو یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اس کے مقابلے میں طالبان نے کل حملہ کیا 100 آدمی ساتھ لے کر ان کے ٹھکانے پر. یہ ابھی چند دنوں میں پتا چلے گا کہ یہ کیا ڈرامہ ہوا ہے. تو یہ ہمیں سارا کچھ, یہ ابھی کل انہوں نے حملہ کیا طالبان نے کنڑ میں. یہ کنڑ میں طالبان اور حامد کرزئی کی لڑائی بھی چل رہی ہے.
کنڑ میں طالبان سر آپ افغانستان کا پیچھا چھوڑ دیں، اپنا قبلہ درست کر لیں، اپنا ملک ٹھیک کر لیں، یہی بہت بڑا ہے. کیسے چھوڑ دیں؟ ہمارے بچے شہید کیے گئے، ہمارے بچے جوان اغوا کر کے افغانستان لے جائے گئے ہیں، وہاں شہید کیے گئے ہیں، ہم پیچھا کیسے چھوڑ دیں؟ سرتاج عزیز صاحب نے جو ان کے اوپر احتجاج کیا ہے وہ بالکل ویلڈ احتجاج ہے ان کا. یہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے قوم کے کہ یہ کیا بن رہا ہے پاکستان کے ساتھ. پاکستان کو آپ سیریا بنانا چاہتے ہیں، پاکستان کو آپ عراق بنانا چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں بننے دیں گے. کون بنانا کہ پاکستان میں ہم خانہ جنگی نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنی فوج کو سٹریچ نہیں ہونے دیں گے کہ وہ مشرق اور مغرب اتنی پھیل جائے کہ نرم چارہ بن جائے ہندوستان کے لیے. ہماری فوج ہمارا ادارہ ہے، ہمارے بچے مجھے ان کی بات حافظ صاحب کی سنائی نہیں دی. حافظ صاحب میں آپ کو بتا دوں، پاکستانیوں کے گلے پاکستانیوں کی جان کسی اور سرزمین پر جائے یا پاکستان کے اندر اس کا حکومت ذمہ دار ہے، حکومت اپنی ذمہ داری نبھائے گی، حکومت کی پیشکش کو کمزوری نہ سمجھا جائے اور اس لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والے ملک کو کلمہ پڑھنے والا آدمی کمزور نہیں کر سکتا. وی ہیو ٹو وائنڈ اپ. آسما ارباب، عالمگیر صاحبہ، طلال چودھری، حافظ سلمان بٹ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین فیس بک اور ٹویٹر پہ مجھے اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا. کل بات ہوگی کہ ایران اور سعودی عربیہ اور پاکستان اور امریکہ کیا فارن پالیسی میں کوئی یو ٹرن آ رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، وتھ واٹ از گوئنگ ٹو بی دی اینڈ گیم. اپنا خیال رکھیں، پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.